السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے۔ ایک کویسچن جو ہر پاکستانی پوچھتا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو یا پھر اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی بھی دیکھیں، اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ سب ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مستقبل کا کیا ہوگا اور عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے۔ اس سارے حالات میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا ابھی اس وقت میڈیا جو ہے وہ پینٹ کیا کر رہا ہے، اور میڈیا ایک خبر بنا کے لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ ملٹری ٹرائل کیوں ہوگا اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اور کیا عمران خان صاحب ایک اور ذوالفقار علی بھٹو بنیں گے؟ کیا پاکستان کی عوام اپنے ایک اور قومی ہیرو کو اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کروائے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو لوگوں کے مائنڈ کے اندر آتے ہیں۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کیا یہ سارا کام کریں گے؟ اور یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا اس لیول کا جو ایکسٹریم سٹیپ ہے، ابھی تک تو وہ صرف ایک ماحول ڈیولپ کر رہے ہیں، میڈیا کے تھرو پریشر بنا رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ ہم میکسیمم پریشر ایگزرٹ کریں عمران خان صاحب کے اوپر، اور کسی قسم کی وہ جو ڈیل ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ اگر ہم اس سارے کو تھوڑا سا دیکھیں تو ملٹری کا جو ان کا اس سے پہلے پولیٹیشنز کے ساتھ پالا پڑا ہے، وہ سب سے پہلی تو بات ہم کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ذوالفقار علی بھٹو کا بھی جو ملٹری کے ساتھ ایک لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن شپ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوب خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ تھا کہ وہ ان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ بعد میں وہ ریلیشن شپ یحییٰ خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھا، پھر ضیاء اللہ کے ساتھ آپ کو پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جب اس وقت ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تو وہ اس وقت پاکستان کی جو عوام تھی وہ ملٹری کے ساتھ تھی، اور ملٹری کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھی، اور پاکستان کے لوگ پولیٹیشین سے زیادہ وہ ملٹری کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، اور عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ ایک پیار محبت کے رشتے کے اندر بندھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم 90s کی بات کریں اور ارلی 80s لیٹ 80s کی بات کریں تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف دو ایسے لیڈر تھے جو ہمیشہ ڈیل کرتے تھے۔ اگر ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ ملٹری کے ساتھ ڈیل کر کے کبھی جدہ کبھی اسائلم لے لیتے تھے، باہر ملکوں میں چلے جاتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا اسائلم آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب کا۔ تو ملٹری کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ اب ملٹری کے لیے مشکل یہ بن گئی کہ عمران خان صاحب آ گئے، اور عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اور ویسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب ان کو ہٹایا گیا تو ان کے ہٹانے کے بعد جب ان لوگوں کو ہٹایا جاتا تھا تو عوام جو تھی وہ ملٹری کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ عوام کی بڑی تعداد، آلموسٹ 90% لوگ جو ہے وہ ملٹری کے ساتھ ہوتے تھے، اور مٹھائیاں بانٹتے تھے، خوشیاں مناتے تھے کہ جناب ہم نے کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوائی ہے، اور اب جو ہے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے اگر ملٹری اس کو کنٹرول کرے گی۔ لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا خان صاحب کا، کیونکہ نواز شریف بینظیر بھٹو کی تو جس ساری چیزیں تو ان کے ساتھ وہ ان کو تو ڈیل کرتے رہے، عمران خان ایک آپشن تھا آخری، اور اس آپشن کو جب ایکسرسائز کیا گیا تو ان کو 1 سال کے بعد ہی پتہ لگ گیا کہ خان صاحب جو ہے وہ تو چابی والا کھلونا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں۔ اور ان کے پلس پوائنٹ بھی تھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی ذاتی جاگیریں بنانے کے لیے بالکل ان کی انٹرسٹ نہیں تھی۔ تو خان صاحب کے ساتھ ان کا مسئلہ پہلے سال سے شروع ہو گیا۔ خواجہ آصف نے بتایا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ جنرل باجوہ نے رابطہ کر لیا تھا کہ اب آپ کو اگر ہم پرائم منسٹر بناتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب خان صاحب کو جب ہٹا دیا گیا تو ملٹری نے پہلے تو یہ تھوڑے پینٹ کرنا شروع کیا کہ عمران خان فیل ہو چکے ہیں، عمران خان کام نہیں کر پا رہے، اور ہم ان کو پوری سپورٹ کے باوجود بھی پاکستانیوں میں پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، یعنی ایک انہوں نے ماحول ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ لیکن پاکستانی جو تھے وہ خان صاحب کی باتوں پہ زیادہ آ گئے،
انہوں نے ان کی باتوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا بلکہ عمران خان کی باتوں پہ یقین کیا، اور عمران خان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا اگر آپ دیکھیں 60s کے 70s کے بعد کہ جب عوام کا جو فوج کا پلس پوائنٹ تھا، عوام اس کے ساتھ تھی، وہ پلس پوائنٹ اب فوجی جنرل سے نکل کے خان صاحب کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور جب عمران خان کو انہوں نے ہٹایا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک ری ایکشن آیا، پاکستان میں ری ایکشن آیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، پوری دنیا میں لوگ باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ جو میڈیا تھا، اس میڈیا کو استعمال کیا، کیونکہ دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ میڈیا کے تھرو عمران خان کو گندہ کرنا تھا، دوسرا یہ تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ لے کے آئیں گے اپنی مرضی سے اور یہ کام کریں گے، اور اس کام سے عوام جو ہے وہ بھول جائے گی اس سارے ایپیسوڈ کو خان صاحب والے۔ یہ ان کا دوسری ایپیسوڈ تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ الیکشن کے اندر ہم ان کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیں گے، اور الیکشن جو ہے ہم باہر بھاری تعداد میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ ڈیولپ کرنے گے۔ تینوں چیزوں پہ فیل ہوئے۔ ایک تو میڈیا وہ پروپیگنڈا جو یہ چاہتے تھے وہ پھیلانے میں ناکام ہو گیا، دوسرا یہ جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی شہباز شریف کی وہ پرفارم کرنے میں ناکام ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ جو الیکشن انہوں نے کرایا وہ الیکشن یہ چرانے میں ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے جو بھی ایپیسوڈ کیا اس دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ جتنے بھی انہوں نے کام کیے وہ سارے ان کے الٹ ہو گئے۔ اور وہ الٹ کس نے کیے؟ کیونکہ یہ پرانی جو ان کی سوچیں تھی کہ یہ ہمیشہ میڈیا کنٹرول کر لیتے تھے، ججز کو کنٹرول کر لیتے تھے، چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھیں، اور انفارمیشن کو یہ کنٹرول کر لیتے تھے، انفارمیشن عوام تک پہنچتی نہیں تھی، جو انفارمیشن یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہی پہنچتی تھی۔ اس دفعہ اس کے برعکس ہو گیا۔ اس دفعہ عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، انہوں نے ساری چیزوں کے بعد ایک چیز پتہ لگائی کہ ہمارے لیے تو مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا نے بنایا ہے، تو سوشل میڈیا کو پاکستان میں آپ کے سامنے کریک ڈاؤن کر دیا، ٹویٹر بند کر دیا، فائر وال کی باتیں ہونے لگی۔ یعنی اس کا نقصان کیا ہے کہ عمران خان کی سوچ کو بند کرنے کے لیے ملک کے اندر IT کا نقصان کر دیا، یعنی جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں وہ الٹ پڑ جاتے ہیں۔ تو جو یہ کرتے آئے ہیں یا جو ان کا ایکسپیرینس تھا وہ ایکسپیرینس ان کا سارا الٹ پڑ گیا، اور اب ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم اس کا عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ ملٹری ٹرائل اگر آپ کریں گے خان صاحب کا، پاکستان کی قوم تو ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تو بہت بڑا ری ایکشن آپ کے خلاف آئے گا۔ اور پھر انٹرنیشنلی آپ کے سامنے ہے کہ یونائٹڈ نیشنز دنیا کا سب سے بڑا USA ملک ہے، اس ملک کے تقریباً 80-85 کے قریب کانگریس مینز نے عمران خان کے حق میں قرارداد پاس کی، اور انہوں نے سب نے یہ کہا کہ عمران خان کو بالکل فضول قسم کے مقدموں بنا کر اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پھر پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پاکستان کے بزنسز کی، اگر پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کی بات کریں تو وہ اگر یہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو اس پہ کیا ان کا کوئی انٹرنیشنل ریلیشن شپ بلڈ ہو پائے گا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو یہ جو ملٹری ٹرائل کی جو کہانیاں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کو پریشر بنانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور اگر یہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو پاکستان کی حالات یہ ہیں۔ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، انسرجنسی آپ کے سامنے ہے، مارنگ بلوچ کے ساتھ عوام کی اتنا بڑا سمندر ہے، اس سارے سمندر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مطلب یہ بتائیں ملک کے پاکستان کے ہیں لوگ، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے نا، ان کے درد کو آپ داد رسی آپ نے کرنی ہے۔ ایک مجبور بے کس کیا داد رسی کرے گا؟ ریاست آپ ہیں، اسٹیٹ آپ ہیں، پاور آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، تو آپ جو آپ سے احتجاج کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے مسئلے حل کرنے ہیں نا، اس کی مرم پٹی آپ نے کرنی ہے۔ چلو اس میں کچھ لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں تو وہ اس ملک کے شہری ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو کیسے ہم سب کو کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ وہ آپ کی بلوچستان کی صورتحال ہے۔ KPK میں آپ کے سامنے کیا TTP کی پوزیشن بن چکی ہے۔ سندھ کے اندر سرے عام بزنس مینوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر یہ جو فارم 45 اور 47 کی گیم کھیلی ہے، پوری پنجاب کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیں، اوپر سے پھر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرائل میں اگر آپ لٹ سے آپ نے ایگزیکیوٹ کر دیا، کون مانے گا اس ٹرائل کو وہ فیئر ہے؟ ایک تو وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ٹرائل تو ہوتا نہیں ہے، ملٹری کا ٹرائل جو ہے وہ تو بس لوگوں کے سامنے ہوگا ہی نہیں۔
عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی آپ کریں گے عوام تو نہیں مانے گی، کیونکہ عوام تو آپ کے خلاف ہے، عوام تو آپ کے اپوزٹ ہے، کھڑی ہے۔ تو یہ جو ان کے مائنڈ میں بات آ گئی ہے کہ ہم عمران خان کا ملٹری ٹرائل کریں گے یا ہم اس کو ذوالفقار علی بھٹو بنائیں گے، تو نہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان ہے اس وقت، نہ یہ جنرل مشرف کا 2099 کا پاکستان ہے، یہ 2024 کا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور اس پاکستان میں اگر یہ حرکت آپ نے کر دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کے اس لیے سرونگ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، نہ پاکستان کے ججز کو ڈیموکریسی کی پرواہ ہے، نہ پاکستان کے جرنلز کو ڈیموکریسی کی پرواہ ہے، یہ سب اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا اپنی پاور کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی کی اگر لیسٹ پرواہ ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان کی عوام کو ہو سکتی ہے، یہ جو 25 کروڑ لوگ آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو اس لیے کہ آپ اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے۔ آپ نے ایک رول ادا کیا، الیکشن میں آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا، سچا جھوٹا جو بھی ہے، عمران خان سے آپ متفق ہوں نہ ہوں، اس کے جو اس کی پالیسی تھی، لیکن آپ نے بادی نظر میں یہ دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ووٹ دینے کے باوجود اگلوں نے نہیں بننے دیا، حکومت نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب چیزوں کو جب ہم ملٹی ڈائمینشنل تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل ایک دیوانے کا خواب لگتی ہے، اور ایک پاگل پن ہوگا کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کیا جائے اور پھر ملٹری ٹرائل میں عمران خان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ عمران خان جو اس قوم کا ہیرو ہے، وہ عمران خان جس نے اس قوم کو شوکت خانم دیا، وہ عمران خان جو چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے لگا ہے، وہ عمران خان جو پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو اس نے پاکستانیوں کے لیے جسے کہتے ہیں غریب سے غریب لوگوں کے لیے کام کیا، صحت کارڈ بنایا، مطلب بہت ساری پازیٹیو چیزیں خان صاحب کے ساتھ جڑی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایمبیسڈر وہ عمران خان، پوری دنیا میں ریناؤن آدمی عمران خان۔ آپ جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر یہ بتائیں انٹرنیشنلی آپ کو پھر اس ایگزیکیوشن کو کون مانے گا؟ پوری دنیا میں موجود پاکستانی اس میں کیا ری ایکشن کریں گے؟ ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ابھی تک ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر باقی یہ ممالک کیا ڈیل کریں گے جب آپ؟ تو اس لیے یہ سارا جو کچھ ہے اس سے آپ نکلیں اور پاکستان کو چانس دیں۔ یہ وقت ہے ہیل اپ کرنے کا، ملک کو جوڑنے کا، یہ وقت ہے پاکستان کے جو زخم ہے ان پہ مرہم لگانے کا۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے بٹھا ہوا ہے، نہ بلوچستان میں ان کو کوئی مان رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 2 ارب روپیہ دے کے یہ لوگ ایم پی اے ایم این اے بنے، نہ اس گورنمنٹ کو پیپل گورنمنٹ ہی نہیں ہے، اختر مینگل چھوڑ گئے، مولانا فضل الرحمان آپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس ساری جو پنجاب یہ جو آپ کی اسمبلی ہے جس میں ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے، ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہوئی، جس میں تقریباً مسلم لیگ نون کے 60-70 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اپنا الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت آپ کے سامنے ہے کہ ایم پی ایز کوئی اور جیتے تھے، جتوائے کوئی اور گئے۔ تو جہاں پیپل گورنمنٹ نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ اس طرح کی ڈیسیژن کریں گے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، باقی عام پاکستانی کا کیا جاتا ہے؟ جائیدادیں آپ کی ہیں، فیوچر آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، نقصان کس کا ہوگا؟ تو اس لیے تھوڑا سا ملک کو ہیل اپ کریں، عمران خان کے معاملے پہ بیٹھ کے سیریسلی سوچیں۔ پاکستان کو ایک نیشنل گرینڈ جرگے کی ضرورت ہے، اس جرگے میں سارے لوگ بیٹھ کے اس ملک کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔